تو پہلے تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ what nullifies وضو. پھر میں نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ اگر there is no way کہ by the time of the end of the prayers you can clean yourself, تو پھر اس پہ نماز پڑھ لیں، اس پہ نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اگر there is no way that you can clean yourself، نماز نہیں چھوڑنی بچے. کہ اگر if somebody touches his private parts, will it break wudu؟ نہا کے نکلے، چلو you just came out of your shower, you're not wearing your clothes yet, accidentally you touch your private part، کپڑے پہنتے ہوئے ٹچ ہو گیا تو وضو ٹوٹے گا؟ لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا. تو اب ہم تو اگلی بات کریں گے، یہ بات ختم ہو گئی کہ پانی کس پانی سے ہم صاف کر سکتے ہیں. جنرلی ہم ٹیپ واٹر سے ہی صاف کرتے ہیں آف کورس، تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. لیکن یہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے کہ پانی کیسے پیور ہوتا ہے یا امپیور ہو جاتا ہے. تو امپیور پانی سے امپیورٹی صاف ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. تو میک شور کہ پانی امپیور نہ ہو. پانی میں صرف چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں کہ اگر اسمال کوانٹٹی آف واٹر ہے، فار ایگزامپل بکٹ ہے، بکٹ کے اندر تھوڑا سا پانی آتا ہے، اگر کوئی امپیورٹی گر جائے تو وہ امپیور ہو جاتا ہے. اسمال کوانٹٹی آف واٹر میں اگر امپیورٹی گر جائے تو وہ امپیور ہو جاتا ہے. اب اس سے آپ امپیورٹی صاف نہیں کر سکتے. تو جسٹ بی کیئرفل کہ جو بکٹس پڑی ہوتی ہیں جیسے آلریڈی پانی ڈالا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی امپیورٹی نہ ہو. جنرلی نہیں ہوتی، لیکن ڈپینڈز آن سچویشن، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر امپیورٹی گر سکے. اگر وہ گرے تو اس سے پھر امپیورٹی صاف نہیں ہو سکتی ہے. لیکن جو لارج کوانٹٹی ہوتی ہے، لارج کوانٹٹی آف واٹر، فار ایگزامپل سوئمنگ پول از اے لارج کوانٹٹی آف واٹر. اس کے اندر جب کچھ لوگ سوئمنگ کرنے جاتے ہیں تو ان کا دل نہیں چاہتا باہر نکل کے ٹوائلٹ جائیں اور اندر ہی فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن وہ اتنی لارج کوانٹٹی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو دیکھے تو نظر نہیں آتا، اسمیل کرے اسمیل نہیں ہوتا، اور کبھی اس کو ٹیسٹ بھی کرے تو ٹیسٹ بھی نہیں آتا. تو لارج کوانٹٹی آف واٹر میں ایز لانگ ایز کوئی اس کے افیکٹس نظر نہ آئے تو بی کنسیڈرڈ اٹ پیور. ٹھیک، تو میں اس پہ بات ختم کروں گا. جو اسمال کوانٹٹی واٹر ہوتی ہے اس میں کوئی بھی فلتھ گر جائے تو اس کو امپیور کر دے گی اور امپیورٹی کو صاف نہیں کر سکتی. لیکن اگر لارج پول آف واٹر ہو، لارج کوانٹٹی آف واٹر ہو، یا ایون فلوئنگ واٹر ہو، فلوئنگ واٹر کی ایگزامپل کوئی دے گا پریکٹیکل؟ فلوئنگ واٹر، ریور تو ٹھیک ہے، گھروں میں، چلو گھروں میں کوئی فلوئنگ واٹر کی مجھے مثال دیں. نہیں، شاور کی اس کے اندر تو پیورٹی نہیں گر سکتی نا. میں کہہ رہا ہوں a pool of water that is flowing. ہمارے واٹر ٹینکس یار، ہمارے واٹر ٹینکس چھوٹے چھوٹے کئی ہوتے ہیں لیکن وہ فلوئنگ واٹر ہوتے ہیں. پیچھے پانی آ رہا ہے، آگے سے جا رہا ہے، تو فلوئنگ واٹر ہے نا. بے شک چھوٹا ہو ٹینک، لیکن چونکہ پانی آ رہا ہے اور جا رہا ہے تو دیٹس فلوئنگ واٹر. تو فلوئنگ واٹر میں بھی اور لارج پول آف واٹر میں بھی اگر امپیورٹی گر جائے، ایز لانگ ایز آپ کو فیل نہیں ہو رہی، نہ اسمیل آ رہی ہے، نہ ٹیسٹ ہے اس کا، نہ ہی نظر آ رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگنور اٹ. لیکن اگر اسمال کوانٹٹی ہوگی، بکٹ آف واٹر ہو گیا، لوٹا ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو اس میں اگر ذرا ایک ڈراپ بھی گر جائے گا تو پھر وہ امپیور ہو جائے گا، اس سے امپیورٹی صاف نہیں کر سکتے. ٹھیک بیٹا، آپ کا سوال تھا کوئی، آپ نے پوچھنا تھا جی. واک پہ گندی ہے کہ امپیور ہے، ابھی ہم نے ڈفرینشیٹ کر. ٹھیک، 100% شیورٹی ہے کہ وہ امپیور ہے. مثلاً اب آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ دو چیزیں دیکھنی ہیں. پورے گر گئے، پورے انشاءاللہ اس کے اندر ماشاءاللہ. ہاں دیکھو، اب نہیں، ٹھیک ہے، ہم ٹیکنیکل اس پہ آتے ہیں. تو ہم نے دو چیزیں کی. مثال کے طور پہ کاؤ تھی نا، کاؤ ڈیری فارم تھا، کاؤ سے ہمیں پتہ ہے کاؤ پرمیسیبل ٹو ایٹ ہے، اور اس کی سیکریشن جو ہے وہ لائٹ فلتھ ہے. ٹھیک ہے، سوری اس کی یورین لائٹ فلتھ ہے، اس کی فیسز نہیں ہے. اس کے اندر گر گئے، ہیوی فلتھ ہے، 1/4 آف باڈی پارٹ سے زیادہ آ گیا، تو اب پورا امپیور ہو گئے. آف کورس یو ہیو ٹو گو ٹیک اے شاور، کلین یور کلوتھس، چینج یور کلوتھس اینڈ اونلی پرے دین. یس. لیکن پھر میں نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ اگر دیر از نو وے کہ بائی دا ٹائم آف دا اینڈ آف دا پریئرز یو کین کلین یور سیلف، تو پھر اس پہ نماز پڑھ لیں، اس پہ نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اگر دیر از نو وے دیٹ یو کین کلین یور سیلف، نماز نہیں چھوڑنی بچے. ہم نے پانی کی بھی بات کر لی. اب ہم بات کریں گے وضو اور غسل کے اوپر. ایک دو پوائنٹس میرے ذہن میں آ رہے تھے پریکٹیکل. وہ یہ ہے کہ جب پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں یہاں، خاص طور پہ پاکستان کے، ماشاءاللہ صاف ستھرے، خوبصورت، خوشبودار جہاں پہ اگر کسی کو ڈائریا بھی ہونا تو وہ کانسٹیپیشن میں چینج ہو جاتا ہے اندر جاتے ہی، دل ہی نہیں چاہتا کہ یہاں پہ کچھ کیا جائے. جب انسان اسی کو ہم کاپی پیسٹ کریں کہ لوگ گندے ہاتھوں سے ٹیپس استعمال کرتے ہیں،
گندے میں جب گندے کہتا ہوں تو آئی ایم ٹاکنگ امپیور. لوگ خیال ہی نہیں کرتے نا امپیورٹی کا انفارچونیٹلی. تو اگر امپیورٹی والے ہاتھ ٹیپ پہ لگے ہوں پبلک ٹیپس پہ تو آپ جائیں اس کو کھولیں گے اور پھر آپ اپنا وضو وغیرہ کریں گے, اور اگر آپ اس کو دوبارہ سے بند کریں گے تو وہ بھی ویٹ تھا, اس پہ موسٹ لائکلی نجاست بھی تھی, موسٹ لائکلی تو نہیں مے بی. اب آپ نے اسے بند کر کے آئے تو اگر تو اس پہ نجاست تھی تو آپ کے ہاتھ پہ نجاست آ گئی اور پھر آپ نماز آپ کی نہیں ہوگی, رائٹ. تو دو باتیں, ایک بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ مطلب آپ کو بعد میں خیال آئے تو اگنور اٹ, بیکاز دیر واز اے ڈاؤٹ, دیر واز نو سرٹنٹی کہ اس کے اوپر نجاست تھی, رائٹ. سو سرٹنٹی از ناٹ ریمووڈ ود ڈاؤٹ. تو اگر تو اب سے ایسا کر کے نماز پڑھ لی تو forget about that, نماز ہو گئی آپ کی, ٹھیک ہے. لیکن ٹو بی آن دا سیف سائڈ, کیونکہ ہائیلی لائکلی ایسا ہو سکتا ہے, تو what you do is, اگر آپ اس طرح پبلک انوائرمنٹ میں ہو تو when you open the tap تو پہلے کیا کریں, پانی لے کے نا just pour it over the handle, تاکہ اگر اس پہ کوئی امپیورٹی ہے بھی تو it just goes away. Then you wash your hands, do your wudu and then close it. تو اب آپ نے پہلے صاف کر لیا. تو it's a good practice to do in a public environment. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا ہے کہ, اور اسی طریقے سے اگر وہ واش بیسنس ہیں, واش بیسنس میں بھی لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, اللہ رحم کریں, اتنے گندے ہوتے ہیں کبھی. تو آلسو maybe wipe it as well a little bit, پانی اس کو پھینک دے تاکہ جب اس پہ پیر رکھیں گے پاؤں دھونے کے لیے تو پیر اگر تو نجاست ہے تو وہ بھی it's already clean, it's already pure. تو یہ it's a good practice to follow in a public environment. سمجھ آ رہی ہے بچے؟ کیونکہ کئی دفعہ جیسے میں نے کہا ہم تو بات کر رہے ہیں نا کہ سرٹنٹی کو کریں, ڈاؤٹ کو نکال دیں, لیکن اٹ از اے پاسبلٹی کہ ایک انسان کے دماغ میں وہ شیطان وسوسہ ڈالتا رہے, پتہ نہیں یار وہ پیور تھا, پبلک پلیس تھی, آئی ایم ناٹ شیور. تو although I have prayed and I will consider my prayer as done, لیکن what if کہ ایسی وسوسہ دماغ کے اندر چلتا رہے, تو اٹس اے گڈ پریکٹس ان اے پبلک ٹوائلٹ جہاں پہ گندگی وغیرہ آپ کو نظر آئے کہ جسٹ لائک کلین دا ہینڈل, جسٹ کلین دا بیسن اے لٹل بٹ اینڈ دین واش یور ہینڈ اینڈ دین کنٹینیو ود یور وضو. اچھا, تو ہم چونکہ بیکاز آف شارٹیج آف ٹائم ہم دو باتیں کریں گے بس, ایک وضو اور ایک غسل. وضو از آف کورس is a prerequisite for prayer as well. So just like we had to, our bodies, our clothes, the place of the prayer where we pray needs to be pure. Likewise, there is another purity that we want to have, which is called internal purity. It's called ritual purity basically. اور ritual purity کیا ہوتی ہے کہ آپ وضو میں ہو, وضو ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے. What nullifies wudu? تو پہلے تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ what nullifies wudu, کون بتائے گا؟ Number 1, passing wind. 1, passing urine. 2, okay. Number 3, not all vomits, mouthful of vomit. There are two different types of vomit. Vomit and mouthful. کیا difference ہے؟ کون بتائے گا؟ Uncontrollable. Exactly. Uncontrollable vomit is called mouthful of vomit. How do you define uncontrollable? Uncontrollable in the sense, uncontrollable that it is not, you are not able to keep it in your mouth. That's what uncontrollable is. یعنی مثال کے طور پر vomit آئی and I rush to the toilet and I throw it out. صحیح ہے؟ تو یہ کنٹرولبل تھی. وامٹ تو ہوئی, وامٹ کی کنٹرول ہونا یا ان کنٹرول کی بات نہیں ہو رہی, اس کو منہ میں رکھنے کے کنٹرول یا ان کنٹرول کی بات ہو رہی ہے. اور کچھ ہوتا ہے کہ you're not able to control it and then you spit it out right there. تو یہ ہے uncontrollable vomit. تو جو not able to keep it in your mouth is mouthful, اور mouthful vomit سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو نمبر 3 ہو گئے, اور کوئی بتائیں. نمبر 4, flowing blood. Exactly, flowing blood, not just blood, flowing blood. تو اگر کبھی کٹ لگ جائے, blood starts showing up, if it does not flow out of the wound, it does not break wudu. Flowing blood. Number 4. Number 5, passing urine stool. ایک ہی ہے, چلو passing urine stool is the same, ٹھیک ہے. passing urine, passing stool is the same, ٹھیک ہے. Number 5, sleeping کو میں نے ان کا پاک کریں گے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ. Number 5, ہاں, becoming unconscious, بے ہوش ہو گئے, ٹھیک ہے, یا insane ہو گئے. کچھ لوگوں کے ایپیلیپسی اٹیکس ہوتے ہیں فار ایگزامپل. اور کوئی. Number 6, یار سونا میں نے کئی دفعہ کہا, ہم تھوڑی دیر کے لیے پاک کر رہے ہیں اس کی سائڈ پہ, وہی ابھی نکالیں گے گاڑی, ہو ابھی پاک ہوئی ہوئی. Anything that exits from the two private parts, front and the back, urine and stool, right, also includes other secretions as well.
flowing of blood or pus. Blood or pus. Pus is like sort of a blood from any part of the body. Number 3, vomiting a mouthful. Number 4, sleeping in ये पाक हुई हुई है. Losing consciousness, insanity, drunkenness. Number 6, laughing out loud in a prayer. नमाज पढ़ रहे हैं जिसमें LOL किया कभी नमाज के अंदर किसी ने? क्या याद आया? नहीं ऐसे तो नहीं. नमाज के अंदर, नमाज में भी जनाजा नहीं, जनाजे की नमाज नहीं, नॉर्मल नमाज. हदीस में आता है इसलिए we take it as such. Number 7, contact between the male and the female private parts without a barrier. तो इसको भी पाक कर देते हैं, लेकिन just for information sake we should know. अब यहाँ पे आए 4 में जो हमने पाक किया, the sleeping in a position such that the buttocks are not firmly on the ground. The backside is not firmly on the ground, sleeping like that. For example, कि अगर कोई बंदा बैठा है क्रॉस लेगेड, ना क्रॉस लेगेड बैठोगे? नहीं बैठ सकते. ओके, कौन बैठ सकता है? आप बैठ सकते हो. यहाँ बैठो क्रॉस लेगेड, उस तरफ मुंह करके. ठीक है, ये क्रॉस लेगेड बैठा है. अब अगर आप सो जाओ इस पोजीशन में, तो योर बैक साइड इज फर्मली प्लांटेड ऑन द ग्राउंड. यस, हो जाता है ना, सो जाता है बंदा. तो अगर if he sleeps in a position where his back side is firmly planted on the ground, then wudu does not break. Now वुज़ू नहीं टूटता अगर ऐसे सो जाएं कि बैक साइड फर्मली ग्राउंड के ऊपर लगी हुई है. लेकिन अगर जब लेट जाते हैं तो लेट के वो तो फर्मली प्लांटेड नहीं होती, सीधे भी लेटोगे फर्मली नहीं होती, वो तो पूरा रिलैक्स होता है ना. ठीक है बेटा, थैंक यू. कभी होता है कि इंसान, अभी तो हम क्रॉस लेगेड बैठे थे ना, व्हाट इफ आई एम सिटिंग लाइक दिस, यानी आई एम सिटिंग विद माय लेग्स रेज्ड, कभी इस तरह. ठीक है, ये खड़े हैं, इन्होंने लेग अपनी रेज की हुई हैं और इन्होंने देखो जिस तरह ये हैं. नाउ हिज बैक साइड इज नॉट फर्मली प्लांटेड. बैठे हैं, लेग्स रेज हैं, ये भी फर्मली प्लांटेड नहीं है. तो इफ द बैक साइड इज फर्मली प्लांटेड, ठीक है, थैंक यू. अगर फर्मली प्लांटेड हैं और सो जाओ तो फिर वुज़ू नहीं टूटता. लेकिन अगर फर्मली प्लांटेड ना हो, लूज हो, लाइंग डाउन ऑन द साइड या बैक साइड के ऊपर, तो फिर सो जाएं तो फिर वुज़ू टूट जाता है. तो इसलिए मैंने कहा पाक कर दो, क्योंकि ये कंडीशनल है. दैट्स व्हाई आई पाक्ड इट ऑन द साइड. अगर मैं चेयर पे बैठा बैठा सो जाऊं, क्योंकि बैक साइड इज फर्मली प्लांटेड ऑन द सीट, ग्राउंड और द सीट, तो वुज़ू नहीं टूटेगा. सिर्फ एक कंडीशन इस पे कुछ स्कॉलर्स ने लिखी है कि अगर चेयर पर बैठ के सो रहे हैं, बैक साइड फर्मली प्लांटेड ऑन द चेयर है, लेकिन वो इतनी डीप स्लीप हो जाए कि व्हाट इफ समबडी टेक्स द ये जो बैक सपोर्ट है, अगर इसको कोई हटा ले और वो गिर जाए, अगर इतनी डीप स्लीप हो जाए, तो फिर ऐसी स्लीप बेशक वो चेयर पर बैठकर सो रहा हो तो वो भी वुज़ू को तोड़ देगी. लेकिन जनरली मैंने देखा है कि इतनी डीप स्लीप होती नहीं है चेयर पर, इल्ला ये कि उसको सोने की बहुत शौक़ हो. कुछ लोग होते हैं माशाल्लाह, वो तो हर जगह सो जाते हैं, बैठे बैठे वो बैठते हैं और सो जाते हैं. ठीक है, तो लेकिन इसके अंदर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. अगर कोई चेयर पर ऐसे सो रहा है कि इज़ फर्मली सिटिंग एंड ही स्लीप्स, then it does not break wudu. So the only thing that breaks wudu is if you're sleeping in a way that your backside is not firmly stuck on the ground or on the chair, then it will break wudu. इसकी क्या लॉजिक है? लॉजिक मैं बता. हमने ये बात की कि anything that exits from the two private parts, that includes wind, right? तो जब बंदा backside firmly planted ना हो ना, तो पेट के अंदर गैसेस हैं, इंसान को कॉन्शियस भी नहीं है, सो रहा है. तो जब रिलैक्स हो जाता है ना, और जब बैक साइड भी फर्म नहीं होती, तो मसल्स जब लूज हो जाते हैं तो फिर गैसेस निकल ही जाती हैं. तो इसमें से हम 6 करते हैं. एनीथिंग दैट एग्जिस्ट फ्रॉम द टू प्राइवेट पार्ट्स, फ्लोइंग ऑफ द ब्लड और द पल्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, वॉमिटिंग अ माउथफुल, स्लीपिंग इन अ पोजीशन सच दैट द बटक्स आर नॉट फर्मली ऑन द ग्राउंड, लूजिंग कॉन्शियसनेस, इंसैनिटी, ड्रंकनेस एंड लाफिंग आउट लाउड इन अ प्रेयर व्हिच हैज रुकू एंड सजदा. यानी जनाजे की नमाज छोड़ के बाकी सारी नमाजों में. अब मुझे कोई बताएं कि अगर इफ समबडी टचेस हिज प्राइवेट पार्ट्स, विल इट ब्रेक वुदू? नहा के निकले, चलो, यू जस्ट केम आउट ऑफ योर शावर, यू आर नॉट वेयरिंग योर क्लोथ्स येट, एंड एक्सीडेंटली यू टच योर प्राइवेट पार्ट, कपड़े पहनते हुए टच हो गया, तो वुदू टूटेगा? ठीक, आप कह रहे हो नहीं टूटेगा, ठीक है, गुड. एक और सवाल करता हूँ, चलो, यू टच फिल्थ, यू टच अ फिल्थी थिंग, इम्प्योर थिंग, वुदू टूटेगा? मैं आपको पकड़ लूंगा इसमें. कॉइन साइज का बड़े होने से वुजू से क्या था? किसी फिल्थ को टच करने से वुजू टूटेगा कि नहीं? नहीं टूटेगा. इन 6 नंबर्स को याद रखें,
اس کے علاوہ کسی چیز سے نمبر وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کو اگنور کر دیں. یہ تو ایک سچویشن چونکہ ہے سو ان 7 کے علاوہ کوئی 8ویں چیز نہیں ہے جس سے وضو ٹوٹتا. ایز سمپل از دیٹ. دیر از نو 8th تھنگ آؤٹ سائڈ دیز 7 جس سے وضو ٹوٹتا ہے. آسان ہے نا. اس سے ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، اس سے ہوگا، اس سے ہوگا، اس سے ہوگا. سو اس کا جواب یہ ہوگا کہ کیا یہ ان 7 میں ہے. if answer is no, that means that it does not break your wudu. ٹھیک ہے، as simple as that. آسان ہے، یاد رہے گا. بلڈ فلو ہونا چاہیے نا، اتنا نکلے کہ فلو ہو جائے. وہ فلو ہو کے آپ ٹیشو پیپر رکھ دیں، اس میں ابزارب ہونا شروع ہو جائے، یا وہ سرنج سے نکل کر، وہ نیڈل سے نکل کر سرنج میں جانا شروع ہو جائے، تو سب فلو آف بلڈ ہے. if it is a flow of blood from inside the body to outside the body, that breaks wudu. اب وضو کرنا کیسے ہے؟ وضو کیسے کرنا ہے، کون بتائے گا؟